بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ خبروں سے پہلے آج دن کی مناسبت سے آج مسلمان دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہیں آج بہت تکلیف، غم اور دکھ کا دن ہے، اور آج نواسہ رسول کی وہ عظیم قربانی جس کی بدولت آج ہم سب مسلمان بھی ہیں، اور شاید آج کے دن کا پیغام یہی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کس دکھ اور کس کرب اور کس تکلیف سے گزری ہوگی۔ خدا تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پہ رحم بھی فرمائے، مہربانی بھی فرمائے، اور ہم بھی اس رستے پہ چلنے کی ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اب آتے ہیں ان معاملات کی طرف جو ظاہر روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمارا کام ہے، اور وہ ہے سیاست سے متعلق یا ان چیزوں کو آپ تک پہنچانا۔ اب میں آپ کو ذرا ایک خبر پیچھے دے کے پھر اگلی خبر جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گول ہوا ہے، تو یہ وزیر اعظم ہاؤس سے گول ہوا ہے کہ وزیر اعظم اس میں شامل ہے، کہ اس میں نواز شریف شامل ہے، پوری نون لیگ شامل ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو واپس اس سٹوری کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں جو ڈان نیوز کی سٹوری تھی، جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان پھڈا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ ایک اہم صحافی نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ نواز شریف واپس آنے لگے تو ان کے اوپر ان کی واپسی روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ جی نواز شریف نے کہا ہے کہ جناب وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، لیکن اصل ڈیولپمنٹ آئی ہے اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک انٹرویو آیا، اور اس انٹرویو کے دوران ہوا تو یہ کہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت نروس کی گیم چل رہی ہے، اور خواجہ آصف جب یہ کہیں کہ ہم نے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، اور پھر راجہ ریاض کہیں کہ میں اکانومسٹ کا نام بھی دوں گا اور 2 سیاستدانوں کے نام دوں گا، تو اس دوران اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اوپر یا ان کو ایک حوالے سے کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ اس خواجہ آصف نے ایک انٹرویو دیا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بتایا گیا کہ جی وہ سیاست سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اپریل 2019، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جولائی 2018 کے اندر عمران خان کی حکومت آتی ہے، یعنی اگست کے اندر وہ اوتھ لیتے ہیں، تو اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، تو کم و بیش کوئی 8 مہینوں کے بعد نون لیگ کو یہ آفر دی جاتی ہے کہ جناب آپ آئیں اور آپ آ کے حکومت سنبھالیں۔ اب یہاں پہ اصل بات یہ نہیں ہے، اس میں خواجہ آصف یہ بتاتے ہیں کہ وہ جی ٹی روڈ کے اوپر سفر کر رہے تھے، اس دوران ان کو فون آیا، پنڈی اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی، اور ان کے مطابق یہ سرونگ جنرل کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، اور منصور علی خان نے اپنے وی لاگ کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ حکومتیں بنانے گرانے میں صرف آرمی چیف جو ہے، مطلب اس وقت کا جو آرمی چیف تھا جنرل باجوہ، وہ تو نہیں ملا، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ اگر اس وقت، یا یہ ایک میں بتانے سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو اپریل 2019 کے اندر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ یعنی اگر میں آپ کے سامنے اس وقت باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ کہوں، آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا اگر یہاں پہ گوگل کیا جائے، جس میں یہ لکھا جائے کہ ڈی جی آئی ایس آئی 2019، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ جو ہے اس وقت بتایا گیا کہ وہ 17 جون 2019 سے اکتوبر 2021 تک جو ہے وہ اس کے اندر کام کرتے رہے۔ اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کی یہ ساری صورتحال تھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو صورتحال ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور کے اوپر جو ان کا ٹینیور ہے وہ 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپریل کی جب بات کی جا رہی ہے تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر تھے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کی کوئی بات کی جا رہی ہے تو اگر جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر تو ہی نہیں ہو سکتا، تو کیا خفیہ ادارے کی اس وقت پوزیشن کیا تھی؟ یہ وہ اہم بات ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے، یا اس کو یوں کہیے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے
اس وقت یہ تاثر دے رہی ہے یا موجودہ آرمی چیف کے بارے میں، چونکہ اس وقت یہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے، تو ان کے حوالے سے کہیں ان کو لے کے تو نہیں کہہ رہی کہ پھر ہم ساری چیزیں کھول کے لے کے آئیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس کو انہوں نے اٹھایا ہے کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے، اس وقت آرمی چیف کون تھے، تو تھوڑی سی ایکویشن ہمیں سمجھ آتی ہے. اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یہ بات کر رہی ہے تو ایک کوئی لمبا پلان ہے جس کو وہ یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ یا تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کریں گے، اور اس دعوے کے بعد چونکہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ آرمی چیف تھے، تو منصور علی خان کے مطابق اس وقت دوسری طرف، یعنی ظاہر ہے وہ پنڈی بیر بنتا ہے، وہاں پہ ہلچل ہے. اور چونکہ اس وقت فوج کی جانب سے کسی قسم کی کوئی تردید نہیں آئی کہ ہم نے آفر نہیں کی تھی، اور خواجہ آصف کسی سرونگ جنرل کے ساتھ نہیں ملے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس پاکستان میں کھل گیا ہے. ایک انٹرویو تو بڑا نارمل سا تھا جو انہوں نے دیا منصور کو، لیکن اب اس انٹرویو کے اندر سے جو چیزیں نکلنا شروع ہوئی ہیں تو معلوم یہ پڑا کہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے. اور پھر ایک اور بات خواجہ آصف نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک تو یہ معاملہ تھا، اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ایک بار پھر جب وہ کسٹڈی کے اندر نیب کی تھی تو اس وقت ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ان سے ملنے آئے، انہوں نے اپنا فون دیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ بات کریں. جب ان کو یہ فون دیا گیا تو جناب اس طرف بھی پھر وہی ان کی طرف سے آفر آئی کہ آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. تو اب خبریں یہ ہیں کہ پنڈی کے اندر یہ ہلچل ہے، لیکن یہ جو خواجہ آصف نے انٹرویو دیا ہے، یہ جو باتیں وہ بار بار کر رہے ہیں، کیا یہ وزیر اعظم ہاؤس کی مرضی سے ہوئی ہیں؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گول کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار والے نام کے اوپر بھی وضاحت دینے کے لیے خواجہ آصف کو ذمہ داری دی گئی تھی. خواجہ آصف اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں اور وہ اپنے متحد ایک ادارے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ نون لیگ کی کچن کیبنٹ کا پارٹ سمجھے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. اب اس سارے سینیریو کے دوران جب صورتحال اس قسم کی ڈیولپ ہو رہی ہو تو عمران خان کو بھی اندازہ ہے، اور عمران خان نے بھی ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، اور اس ہنگامی اجلاس کے حوالے سے یہی ان کو ڈر ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو صورتحال کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اب اس وقت عمران خان نے جو اجلاس بلایا ہے، اس اجلاس کے حوالے سے ان کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس، آج عاشور ہے، چھٹی ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے آج کور کمیٹی کا اجلاس کیا ہے، اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اجلاس کی صدارت کی. ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات کی جماعتی سطح پہ تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پہ تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ایوان بالا میں آرمی ایکٹ کی منظوری کے عمل میں تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کا بھرپور جائزہ، کیونکہ سوال یہ تھا کہ کیا تحریک انصاف اگر روکتی تو یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم رک سکتی تھی. تو چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری میں تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کی باضابطہ تحقیقات کی منظوری، سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل یک رکنی یعنی ایک رکنی کمیشن معاملے کی جامع تحقیقات کرے گا. سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے چیئرمین تحریک انصاف کے ملاحظے کے لیے پیش کرے گا. شبلی فراز کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پارٹی پالیسی سے انحراف کے مرتکب افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیشن بنا دیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سینیٹر شبلی فراز جو ہیں وہ اس کے اوپر تحقیقات کریں گے، اور تحقیقات کرنے کے بعد وہ عمران خان کو رپورٹ پیش کریں گے، اور رپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے آگے چل کے وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لیں گے. تو یہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہو جائے گا. یہ بہرحال عمران خان کا ایک بڑا دبنگ حکم ہے جو انہوں نے اپنے ٹیم کو جاری کیا ہے کہ اس پورے سینیریو کو کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، اور ان کے ووٹر کو ان سوالوں کے جواب ملنے چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.